الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سيدنا ومولانا محمد المصطفى أحمد المجتبى وعلى آله وأصحابه الأتقياء الأزكياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. وقال تبارك وتعالى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وقال تبارك وتعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر إذ همت طائفتان منكم أن يفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، سامعین محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور سیرت طیبہ کا ترتیب و تسلسل کے ساتھ ذکر چل رہا ہے۔ ہجرت کے تیسرے سال کے واقعات، احوال، غزوات اور شمائل کا آپ حضرات کے سامنے ذکر شروع ہوا تھا۔ شوال المکرم سن 3 ہجری میں اسلام کا عظیم الشان غزوہ احد رونما ہوا۔ یہ غزوہ احد کئی لحاظ سے اہم ہے۔ قرآن کریم میں کثرت سے اس کا ذکر ہے۔ سورہ آل عمران کا بیشتر حصہ غزوہ احد کے احوال پر مشتمل ہے۔ سورہ انفال میں غزوہ احد کا ذکر ہے،
اور بھی متعدد مقامات پر اللہ نے غزوہ احد کا ذکر فرمایا۔ اس غزوہ احد میں مسلمانوں کے لیے بہت سی تعلیمات ہیں، تربیت کے لیے بہت سے دروس ہیں، اور بہت ساری تاریخ کے اسباق ہیں اس غزوہ احد کے اندر۔ غزوہ بدر میں اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی تھی۔ تعداد اسلحے کی کمی کے باوجود اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی، فرشتے اتارے اور خاص نصرت سے نوازا۔ 313 مسلمانوں کا 1000 پر غلبہ ہوا۔ مشرکین کے 70 بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ نامی گرامی وڈیرے چودھری بڑے جن کے ناموں کی ایک دھاک تھی عرب کے اندر، وہ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 70 قتل ہوئے۔ ان کی لاشوں کو ایک اندھے کنویں میں ڈالا گیا، پھر 70 بڑے بڑے کافر گرفتار ہوئے۔ تو ایک ذلت آمیز شکست تھی مکہ کے قریشیوں کی۔ پھر آپ پچھلے جمعوں میں سن چکے ہیں، بدلہ لینے کے لیے جناب ابو سفیان مدینے پہ حملے کے لیے آئے، غزوہ سویق ہوا، اس میں الٹا وہ اپنا سامان رست پھینک کر چلے گئے۔ اور پھر پچھلے جمعے آپ نے سنا تھا کہ وہ اپنا تجارتی لشکر مدینے کے راستے کو چھوڑ کر عراق کے راستے لے جا رہے تھے، تو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 100 صحابہ کے لشکر نے ان پہ حملہ کیا اور 1,00,000 درہم مال غنیمت حاصل کیا۔ تو یہ ایسی پے در پے ذلتیں تھیں مکہ کے کافروں کے لیے، مکہ کے مشرکین کے لیے، کہ اب ان کے سامنے 2 ہی راستے تھے، یا تو وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ صلح کر لیں، اسلام قبول کر لیں، اللہ کے نبی کو تسلیم کر لیں، یا پھر ایک فیصلہ کن جنگ لڑیں، یا آر یا پار۔ لیکن ابھی ہدایت ان کے نصیب میں نہیں تھی، ابھی دیر تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم جنگ لڑیں۔ بدر میں جو تجارتی قافلہ ابو سفیان لے کر بچ کر نکل گئے تھے، ان میں 1000 اونٹ تھے، 1000 50,000 دینار سونا تھا۔ 20 دینار بنتے ہیں 7.5 تولے سونا، 20 دینار، اور یہ تھا 50,000 دینار۔ اندازہ لگا لو کتنے من سونا ہوگا۔ یہ دار الندوہ میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا بابا منافع ساری زندگی کھائیں گے، یہ منافع لگا دو، اب انتقام کے لیے، بدلے کے لیے منافع خرچ کر دو، اصل سرمایہ لوگوں کو واپس کرو، لیکن پروفٹ نہیں دینا، منافع کسی کو نہیں دینا، ہم نے اس منافع سے مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، جنگ کرنی۔ کہتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے اونٹ بھی بیچ دیے گئے، 1000 اونٹ بیچ دیے گئے۔ اب 1000 اونٹ کی کتنی قیمت ہوگی؟ اور منافع جو انہیں آنا تھا وہ 100% تھا،
1 دینار پہ 1 دینار، کسی کا اگر اس قافلے میں 1 دینار تھا تو 1 دینار اس کا منافع تھا، تو اگر 50,000 دینار ہو تو 50,000 منافع۔ یہ منافع کی ساری رقم انہوں نے الگ کر کے رکھ دی۔ اور بعض سیرت کی کتابوں میں ہے کہ 25,000 دینار مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے مشرکین مکہ نے، مکہ کے قریشیوں نے الگ کر لی۔ 25,000 دینار کی ضخیم رقم عامر ابن عاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور عبداللہ بن ابی ربیعہ، عکرمہ بن ابی جہل، حارث بن ہشام، حویتب بن عبد العزى، صفوان بن امیہ، یہ بعد میں سارے صحابی بن گئے، مسلمان ہوئے۔ اور جو جو لوگ بدر میں قتل ہوئے تھے ان کے ورثاء اکٹھے ہو کر سردار جناب ابو سفیان کے پاس آئے، اور بعض روایات میں آتا ہے ابو سفیان ان کے پاس چل کے گئے کہ یہ منافع اب انتقام میں لگانا چاہیے اور ہم سب کو اب فیصلہ کن جنگ لڑنی چاہیے۔ طے ہو گیا اب مسلمانوں سے جنگ لڑنی ہے۔ چنانچہ ایک وفد انہوں نے عامر بن عاص، عبداللہ بن زبعری اور حبیرہ بن ابی وہب پر مشتمل ارد گرد قبائل میں بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو جنگ کے لیے بھڑکائیں، تیار کریں۔ آگ لگا دو، اشتعال پھیلا دو، بھڑکا دو مسلمانوں کے خلاف، زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جائیں، حضور سے لڑنے کے لیے مدینے جائیں۔ اور ان سب کا ایک نعرہ تھا، اور وہ یہ نعرہ تھا، ان محمدًا قد وطرکم وقتل صنادیدکم فاعینونا بہذا المال۔ محمد نے تمہاری تو نسلیں ختم کر ڈالی، تمہارے بڑوں کو قتل کر ڈالا، یہ مال خرچ کرو، اس مال کے ساتھ ہماری امداد کرو اور بدلہ لو۔ ابو عزہ ایک شاعر تھا، یہ بدر میں گرفتار ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کر دیا تھا کہ آج کے بعد تو مسلمانوں کو بک بک نہیں کرے گا، تو بد زبانی نہیں کرے گا، مسلمانوں کے خلاف شعر نہیں پڑھے گا، ترانے نہیں بنائے گا، مسلمانوں کے خلاف تو قصیدے نہیں پڑھے گا۔ وہ وعدہ کر کے آیا تھا، لیکن اسے بھی اکسایا، مکہ کے قریشیوں کے سرداروں نے اسے بھی اکسایا، اسے کہا کوئی نہیں تو بھی جا قبائل میں اور آگ لگا دے مسلمانوں کے خلاف، قصیدے پڑھ کر، اشعار پڑھ کے آگ لگا دے، اگر ہم جنگ جیت کے آئے تو تجھے مال کی بہتات کر دیں گے، اور اگر تو قتل ہو گیا، ہم جنگ میں ہار گئے تو تیری بیٹیوں کی کفالت ہمارے ذمے۔ پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، لوگوں کو بھڑکانا شروع کر دیا۔ اتنا پیسہ اکٹھا کیا ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، اللہ نے قرآن اتارا، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم، یہ کافر اپنے مال خرچ کر رہے ہیں، ليصدوا عن سبيل الله، تاکہ اسلام کا راستہ روک دیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ جو پیسے اکٹھے کر رہے ہیں خرچ کریں گے،
پھر پچھتائیں گے، پھر ہار جائیں گے، پھر شکست کھائیں گے۔ اللہ نے پیشین گوئی کر دی، پیسہ بھی ان کا برباد ہوگا، شکست بھی ان کا نصیب ہے، انہیں حسرت بھی ہوگی، انہیں افسوس بھی ہوگا، یہ ذلیل بھی ہوں گے، یہ رسوا بھی ہوں گے، یہ شکست خوردہ بھی ہوں گے۔ دولت ان کو نہیں بچا سکے گی، پیسہ ان کو نہیں بچا سکے گا۔ گزشتہ سال جب امریکہ افغانستان چھوڑ کے گیا تھا اور طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تھا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ امریکہ کا 5,000 ارب ڈالر خرچ ہوا ہے اس جنگ پہ، اور بالآخر پچھتائے اور شکست کھا کے بھاگے۔ اور قرآن کی یہ آیت ان پر بھی فٹ آئی۔ قرآن تو 14 صدیوں کے لیے تھوڑی ہے، قیامت تک کے لیے ہے قرآن۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، یہ دنیا جہان کے کافر اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے، اسلام سے روکنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ثُمَّ يُغْلَبُونَ، یہ خرچ کر کے پچھتائیں گے اور ہار جائیں گے۔ کل مشرکین مکہ ہار گئے تھے، پچھتائے تھے، آج امریکہ ہار چکا ہے، پچھتا رہا ہے، اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ 3,000 کا لشکر تیار ہو گیا مشرکین مکہ کا، روانہ ہو رہے ہیں مدینہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ 3,000 فوجی جنگجو، 700 زرہ پوش، لوہے کی جیکٹس اور لوہے کے لباس اور کرتے پہنے ہوئے ہیں تاکہ تلوار، تیر، نیزہ جنگ میں نقصان نہ پہنچا سکے۔ 700 زرہ پوش، اتنی بڑی طاقت۔ 200 گھوڑے ہمراہ لیے، اور گھوڑوں کو تازہ دم رکھنے کے لیے کوئی سوار نہیں ہوا ان پر، ان کی لگامیں پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے لے گئے تاکہ یہ تھک نہ جائیں اور جنگ میں کام آئیں۔ ابو سفیان نے کہا میں تو اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں گا، ہندا کو، تاکہ ہم تمہیں اپنی عزتوں کا پاس رہے، اور اپنی عزتیں بچانے کے لیے تم آخری حد تک لڑو، آخری دم تک لڑو۔ چنانچہ بڑے بڑے سرداروں نے اپنی بیویاں بھی ساتھ لیں، 15 خواتین بھی ساتھ تھیں، انہوں نے دوف لیے ہوئے تھے۔ قافلہ روانہ ہوا تو یہ دف بجا بجا کر بدر کے مقتولین کا نوحہ پڑھ رہی تھی، مرثیے پڑھ رہی تھی بدر کے مقتولین کے۔ یہ مرثیے وہاں سے شروع ہوئے، یہ نوحے وہاں سے شروع ہوئے، مرنے والوں کے نوحے پڑھتی تھیں اور روتی تھی اور رلاتی تھی، اور اشتعال پھیلاتی تھی، جنگ کے لیے تیار کرتی تھی، آمادہ کرتی تھی۔ مرثیے پڑھ رہی ہیں، یاد کر رہی ہیں، کبھی ابو جال کو، کبھی عتبہ کو، کبھی شیبہ کو، کبھی ولید کو، کبھی امیہ کو، کبھی ابی کو، یاد کر رہی ہیں اور شعر پڑھ رہی ہیں اور دف بجا رہی ہیں، ڈول بجا رہی ہیں، اور لشکر روانہ ہو رہا ہے۔ 3,000 کا لشکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لشکر کی روانگی کے بعد خط بھیجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور حضور کو آگاہ فرمایا، اطلاع کی
یہ لشکر آ رہا ہے، سنبھل جائیں، تیار ہو جائیں۔ ظاہر ہے لشکر بھی اونٹوں پر اور پیدل تھا، اور یہ قاصد بھی اسی طرح آیا ہوگا۔ کچھ دن ہی پہلے، لشکر سے کچھ دن پہلے ہی یہ قاصد پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قباء میں تھے۔ قباء مدینہ منورہ سے ذرا پہلے تھی، اب تو وہ مدینے کے درمیان میں آ گیا قباء، جہاں مسجد قباء میں جاتے ہو۔ یہ خط حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پڑھوایا۔ اس خط کو پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے خط پڑھا، اطلاع ملی، آپ نے فرمایا ابی کسی کو نہیں بتانا، خاموش رہو، یہ جنگی راز ہے، ہم نے تیاریاں کرنی ہے، اگر کوئی خطرناک خبر مل جائے تو قرآن نے یہ ادب سکھایا ہے، اسے پھیلاؤ نہیں، لوگوں میں خوف و ہراس نہ پھیلاؤ، بلکہ ذمہ داران تک محدود رکھو اور ذمہ داران کو اطلاع دو۔ منافقین اڑا دیتے تھے خبریں۔ اذا جاءہم امر من الامن او الخوف اضاعوا به، ان منافقوں کے پاس جب کوئی امن یا خوف کی خبر آتی ہے تو اڑا دیتے ہیں۔ کرنا کیا چاہیے؟ لو ردوہ الی اللہ و الی الرسول، انہیں چاہیے کہ یہ خبر اللہ کے رسول کو بتلائیں، ذمہ داران کو بتلائیں۔ لعلمہ الذین یستنبطونہ منکم، تاکہ جو سمجھدار لوگ ہیں، اہل اجتہاد ہیں، اہل استنباط ہیں، وہ اس کی تحقیق کر لے۔ تو ادب کا تقاضا یہی ہے، معاشرے میں بھی، گھر میں بھی، کسی ادارے میں رہتے ہو تو ادارے میں بھی اگر کوئی خطرے کی خبر آ گئی ہے یا کوئی اندر کی کوئی خطرناک خبر ہے تو ایک دوسرے کو بتانے کی بجائے ذمہ داران کو بتلاؤ، ذمہ داران کو آگاہ کرو، تاکہ روک ہو، ٹوک ہو، اصلاح ہو، نقصان نہ ہو۔ یہ ایمانی طریقہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابی بن کعب کو یہی فرمایا، کسی کو نہیں بتایا۔ کوئی چھوٹی خبر نہیں تھی، جنگ کی اطلاع ہے، 3000 کا لشکر آ رہا ہے، 700 زیرہ پوش آ رہی ہیں، 200 گھوڑے آ رہی ہیں، پرچم اٹھائے لڑنے کے لیے آ رہی ہیں، انتقام لینے کے لیے آ رہی ہیں، حضور کو مٹانے آ رہے ہیں، اسلام کو مٹانے آ رہے ہیں، مدینے کو ڈھانے آ رہے ہیں۔ آپ قباء سے فوراً مدینے پہنچے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے بڑے صحابہ کو اطلاع دی۔ ان کو جب اطلاع دے رہے تھے، اطلاع دے کے فرمایا تم نے بھی کسی کو ابھی نہیں بتانا۔ حضور گئے تو پیچھے سے عورت آ گئی، اس نے کہا حضور نے تمہیں یہ اطلاع دی ہے نا، لشکر آنے والا ہے نا۔ حضرت سعد گھبرا گئے، انہوں نے کہا ظالم تو نے سن لیا، تجھے پتہ چل گیا، یہ تو راز کی بات تھی۔ اسے پکڑ کر حضور کے پاس لائے، یا رسول اللہ اس نے ہماری باتیں سن لی ہیں اور اس نے مجھے بتایا ہے۔ اس عورت نے حضور کو تسلی کرائی، کہا یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کسی کو نہیں بتاؤں، اگر آپ سنیں کہ یہ خبر لیک ہو گئی، یہ خبر آؤٹ ہو گئی تو ذمہ داری مجھ پر ہوگی، سمجھ لینا میں نے بتائی۔ اللہ کے نبی کو اطمینان ہو گیا، فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ملی ادھر مشرکین کا لشکر مدینے کے قریب پہنچ گیا، تو لشکر میں سے عامر ابن سالم نکلے اور حضور کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور مدینے آ کر اطلاع دی اور واپس لشکر میں چلے گئے۔
آپ نے اپنے دو صحابہ بھیجے، ایک کا نام انس، ایک کا نام مونس۔ حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ عنہما یہ دونوں بھائی تھے، ان کو بھیجا جاؤ مخبری کر کے۔ یہ گئے مخبری کر کے آئے، دیکھا اونٹ چر رہے ہیں، 1000 کے قریب تو ان کے اونٹ تھے سواریوں والے، اور ساری چراگاہ خالی کر گئے ہیں، سبزہ سارا چاٹ گئے ہیں۔ آ کر اطلاع دی، پھر حضور نے حضرت حباب ابن منذر کو بھیجا کہ تم ان کی تعداد معلوم کر کے آؤ، یہ کتنے لوگ ہیں۔ تو تعداد معلوم کر کے آئے، فرمایا اس تعداد کو مخفی رکھنا، لوگوں کو نہیں بتانا۔ اب جنگ کی خبر پھیل گئی کہ مشرکین مکہ مدینے پہ حملہ آور اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابہ کرام نے پہرا دینا شروع کر دی۔ اوس اور خزرج کے لوگ مسلح ہو کر رات حضور کے دروازے پر ساری رات پہرا دیتے، کوئی حضور کو نقصان نہ پہنچائے۔ رات کچھ مدینہ کے داخلی راستوں پر اسلحے لے کر چلے گئے، رات کو وہاں پہرا دیتے تھے کہ رات کو لشکر مدینے میں داخل نہ ہو جائے، گھس نہ جائے۔ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ساتھ آپ نے خواب دیکھا اور صحابہ کو اپنا خواب بھی بتایا، تعبیر بھی بتلائی۔ آپ نے ایک خواب دیکھا، فرمایا میرے صحابہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے تلوار چلائی، وہ ٹوٹ گئی، پھر تلوار چلائی، وہ پہلے کی طرح جڑ گئی اور خوبصورت ہو گئی۔ میں نے خواب دیکھا، اپنے آپ کو زرے میں بند دیکھا، میں نے خواب دیکھا میں نے ایک گائے ذبح کی، گائے ذبح ہوئی۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں نے تلوار چلائی اور اس کے سرے میں اس کا سرا ٹوٹ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے میں نے تلوار چلائی، اسے دندانے پڑ گئے۔ یاد رکھو میرا اور آپ کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، حضور کا ہر خواب سچا تھا۔ یہ خواب وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، نبی کا کوئی خواب جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اشارہ ہے، یا وحی ہے، یا اللہ کی طرف سے وہ دین کا جز ہے، حصہ ہے۔ ہر نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی خواب دیکھا تھا اور بیٹے کی گردن پہ خواب کی وجہ سے چھری چلا دی۔ یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتله للجبین ونادیناه ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزی المحسنین۔ یہ خواب ہی تو تھا۔ نبی خواب کے خواب بھی سچے ہوتے، نبی خوابوں کے معبر بھی ہوتے۔ قرآن نے کئی نبیوں کے خواب ذکر کیے، یوسف علیہ السلام کا خواب ذکر کیا، یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیروں کو ذکر کیا۔ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ یہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، ابا میں نے خواب دیکھا ہے، سورج، چاند، 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ بیٹا یہ خواب کسی کو نہیں بتانا، ہر خواب لوگوں کو بتانے کا نہیں ہوتا، خواب اڑایا نہ کرو۔ بعض اوقات نفع ختم ہو جاتا ہے، بعض اوقات نقصان ہو جاتا ہے، منع کی۔ تو 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، ان کو خواب کی تعبیر بتلائی۔ پھر بادشاہ نے خواب دیکھا، بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی۔
تفصیل کا وقت نہیں کہ میں تفصیل عرض کروں، اور جیسے تعبیریں بتائیں ویسے ہو گئے، ویسے ہو گیا۔ انی ارانی آصر خمرا، ایک قیدی نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے میں انگور سے شراب نچوڑ لاؤ، کشید کر رہا ہوں۔ وقال الآخر انی ارانی، دوسرے نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے احمل فوق راسی خبوزہ، میرے سر پر روٹی ہے، روٹی کا ٹوکرا ہے، یاکل الطیر منہ، پرندے وہ روٹی کے ٹکڑے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلی، حضرت جی ہمیں خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ ایک سے کہا تو تختہ دار پہ چڑھ جائے گا، دوسرے سے کہا تو رہا ہو جائے گا، دونوں کے ساتھ ایسے ہی ہوا۔ بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف واخر یابسات۔ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی تازی گائے ہیں، 7 کمزور گائے ہیں، ان کو کمزور گائے موٹی گائے کو کھاتی جا رہی ہیں، 7 سرسبز خوشے ہیں اور 7 خشک خوشے۔ یہ خواب ہیں، ان کی بھی تعبیر بتائی۔ اللہ کے نبی نے خواب دیکھا اور تعبیر بتائی، فرمایا یہ جو میں نے تلوار چلائی اور ٹوٹی اور پھر میں نے تلوار چلائی وہ ٹھیک ہوئی، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے صحابہ میں سے اول کچھ صحابہ شہید ہوں گے اور پھر جنگ کا پاسا پلٹ جائے گا۔ اور میں نے جو خواب دیکھا کہ تلوار کا سرا ٹوٹا ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے اہل بیت، میرے گھر میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ میں نے زرہ میں اپنے آپ کو دیکھا، تو معنی یہ ہے کہ زرہ میرے لیے مدینہ ہے، قلعہ ہے، تو ہمیں مدینہ کے اندر رہ کے لڑائی کرنی چاہیے۔ میں نے گائے کو ذبح ہوتے دیکھا یا گائے ذبح ہوتی دیکھی، دونوں روایتیں۔ صحابہ کی قربانی کی طرف اشارہ ہے۔ بدر کے ان کے مقتولین کے بدلے اب ہمارے شہید ہوں گے اور انہیں اجر ملے گا، انہیں ثواب ملے گا، ان کی شہادت کی تمنائیں پوری ہوں گی، آرزویں پوری ہوں گی۔ اب آپ نے مشورہ کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ کریں، مدینہ منورہ کے اندر رہ کر لڑائی کریں۔ عورتوں کو ہم قلعے میں بھیج دیں گے، بچوں کو قلعے میں بھیج دیں گے۔ پہلے تو وہ گھسیں گے نہیں مدینہ میں، خائب و خاسر ہو کے چلے جائیں گے، اور اگر وہ گھسے تو ہم مدینے کی گلیوں کے کناروں پر کھڑے ہو کر ہم ان کی گردنیں اڑائیں گے اور ان سے جنگ جیتیں گے۔ اور حضور کی جو رائے تھی وہ بالکل درست رائے تھی، مدینہ کے اندر رہ کر ہمیں دفاع کرنا چاہیے۔ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین تھا، یہ بھی سمجھدار آدمی تھا، پرانا تجربے کار تھا۔ اس سے پوچھا کیا کرنا چاہیے، اس نے کہا میری بھی یہی رائے ہے۔ لیکن نوجوان صحابہ جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کا خون کھول رہا تھا اور وہ بہادری کے جوہر دکھانا چاہتے تھے، وہ اللہ کے نبی کے سامنے آئے، یا رسول اللہ ہم بدر میں شریک نہیں ہو سکے، ہمیں موقع دیں۔ لوگ کافر یہ کہیں گے کہ ہم ڈر گئے اس لیے ہم مدینہ میں چھپے ہوئے ہیں، نہیں نہیں، ہم باہر نکل کے لڑیں گے، میدان لگائیں گے، میدان سجائیں گے، ہم ان کو قتل کریں گے، اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے، ہم جنت میں جائیں گے۔ آپ باہر لڑائی کریں۔ یہ نوجوان صحابہ کی تمنا تھی، آرزو تھی۔
حضرت حمزہ خود حضور کے چچا اور رضائی بھائی، یہ حضور کے چچا بھی ہیں، حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں، انہوں نے حضور کے سامنے آ کے قسم اٹھا لی، واللہ لا اذوق طعاما، اللہ کی قسم میں کھانے کا ایک ذرہ نہیں چکھوں گا جب تک کہ میں مدینے سے باہر نکل کر مشرکین مکہ سے، مکہ کے قریشیوں سے جنگ کر کے، لڑائی کر کے اپنی بہادری نہ دکھا دوں، میں ایک لقمہ کھانے کا نہیں کھاؤں گا۔ ایک اور صحابی ہیں، نعمان ان کا نام ہے، غالباً نعمان ابن مالک، یا رسول اللہ لا تحرمنا الجنہ، آقا ہمیں جنت سے تو محروم نہ کریں، آقا ہمیں جنت سے محروم نہ کریں۔ فوالذی نفسی بیدہ لادخلنہا، اللہ کی قسم میں ضرور جنت میں جاؤں گا، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں کہنے لگے انی لاحب اللہ ورسولہ، میں اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں، مجھے باہر نکل کر ذرا لڑنے دے، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں، جام شہادت نوش کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا صدقتا، تو نے سچ کہا، واقعی تو جنت میں بھی جائے گا، تجھے اللہ سے بھی پیار ہے، تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پیار ہے، تو واقعی جنت کے اندر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ جمعرات آ گئی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر پر پہرا ہے، جمعہ آ گیا، آپ نے جمعہ پڑھایا، جمعے میں لوگوں کو جہاد کے لیے تحریض فرمائی، ترغیب دی، تیار کیا۔ جمعے کے بعد واپس تشریف لائے، صحابہ آپ کے سامنے جمع ہو گئے، عصر کی نماز کے بعد عصر کے لیے تشریف لے گئے، عصر کے بعد آئے اور گھر تشریف لے گئے، ابو بکر و عمر ساتھ تھے، ان دونوں نے حضور کو عمامہ پہنایا، ابو بکر عمر نے حضور علیہ السلام کو عمامہ پہنایا اور 2 زرہیں پہنائیں، جنگی لباس پہنایا، اور حضور تشریف لائے تو اب قباء والے بھی آ چکے تھے اور صحابہ بھی آ چکے تھے، صفیں بن چکی تھیں۔ آپ نے میں چلو مدینہ سے باہر چلو، سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کہنے لگے، جب حضور گھر تشریف لے گئے تو انہوں نے سب نوجوانوں کو سمجھایا کہ تم حضور پہ اپنی رائے مسلط کر رہے ہو، اللہ کی قسم حضور پہ تو وحی اترتی ہے، وہ تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں جو کرتے ہیں، تم اپنا اصرار ختم کرو اور حضور سے یہ کہہ دو حضرت جیسے آپ کا حکم ہوگا ہم ویسے حاضر ہیں۔ ان نوجوانوں کو بھی احساس ہوا، حضور تشریف لائے تو انہوں نے اللہ کے نبی سے یہی کہا، سعد بن معاذ نے بھی، اسید بن حضیر نے بھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گھر سے حضرت عائشہ کے حجرے سے زیرہ پہن کے آ چکے تھے، قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ۔ اِذْ غَدَوْتَ، اس وقت کو یاد کرو جب آپ اپنے گھر سے چلے تھے، امی عائشہ کے حجرے سے چلے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اہل ایمان کو لڑائی کی جگہوں پہ ٹھکانہ دے رہے تھے، ٹھہرا رہے تھے۔ فرمایا نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ جنگی لباس پہن کر پھر بغیر جنگ کے اتار دے، اب چلو باہر، اب چلنا پڑے گا باہر، اب جنگ باہر ہوگی۔ آپ چل پڑے، 1000 کا لشکر تھا،
اور 1000 کا لشکر اور 100 زیرہ پوش حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ نے جھنڈے تقسیم کیے، مصعب ابن عمیر کو بھی جھنڈا دیا اور صحابہ کو بھی جھنڈے دیے. اوس کا جھنڈا، خزرج کا جھنڈا. آگے گئے تو آپ کو ایک الگ لشکر کا جھنڈا نظر آیا. فرمایا یہ کون ہے؟ یا رسول اللہ یہ یہودی ہیں، یہ آپ کی امداد کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا میں مشرکین کے خلاف کافروں کی مدد نہیں چاہتا، ان کو واپس کر. وہ واپس ہو گئے. آگے چلے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین رات کو قیام رہا. آپ کا 50 صحابہ نے پہرا دیا. صبح نماز سے پہلے جانے لگے تو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے یہ کہا کہ ہماری بات نہیں مانی گئی لہذا ہم واپس جا رہے ہیں. وہ اپنے 250 کا لشکر لے کر یہ منافق چلا گیا. سامنے دشمن کھڑے تھے، نظر آ رہے تھے. اس نے عین موقع پہ غداری کی اور بہانہ بنایا کہ ہماری بات نہیں مانی، حالانکہ یہ مسلمانوں کی شکست چاہتا تھا. اس کو حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ سمجھانے لگے اور اس کے پیچھے گئے اور اسے جا کر کہا کہ میاں آؤ حضور کے ساتھ، یہ موقع نہیں ہے چھوڑ کے جانے کا. لڑائی کرو، لڑائی نہیں کر سکتے تو کم از کم دفاع تو کرو. اس نے انکار کر دیا. قرآن نے اس کا ذکر کیا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا. ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو یا دفاع کرو. قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. یہ کوئی لڑائی ہے، اگر یہ لڑائی ہوتی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. قرآن نے کہا ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان. آج یہ ایمان نہیں، یہ کفر کے قریب ہو چکے تھے. یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم واللہ اعلم بما یکتمون. دل میں کچھ ہے، زبان پہ کچھ لاتے ہیں. اللہ کو سب پتا ہے کہ ان کے دل میں اسلام کا، حضور کا کتنا بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے. یہ اسلام کی شکست چاہتے ہیں، حضور علیہ السلام کی شہادت چاہتے ہیں. اللہ کو سب پتا. ان کو جاتا دیکھ کر 2 مسلمان قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. انہیں بھی دل میں خیال آیا کہ ہم بھی واپس جاتے ہیں، لیکن اللہ نے ان کو استقامت عطا کی. اس کا بھی ذکر ہے قرآن میں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اذ ہمت طائفتان منکم، 2 جماعتوں نے یہ ارادہ کیا ان یفشلا کہ وہ بزدل بن جائیں، واپس ہو جائیں. لیکن اللہ نے ان کے حمایتی تھے اور اللہ پہ ہی ایمان والے توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے یہاں پر آخری بات توجہ ہے، یہاں پر آپ نے لشکر کا جائزہ لیا. جو کم عمر تھے ان کو واپس کر دیا. 14 سال کے لگ بھگ اور اس سے نیچے کے جو صحابہ تھے ان کو آپ نے نہیں جانے دیا، واپس جاؤ. یہ تقریباً 17 بچے تھے جن کو حضور نے واپس کیا، اور جو 15 سال کے تھے ان کو جانے کی اجازت دی. یہی بلوغ کی عمر ہے. اگر بلاغت کی کوئی نشانی ظاہر نہ ہو تو 15 سال چاند کے لحاظ سے جب عمر ہوگی تو بچہ شرعاً بالغ سمجھا جائے گا، اس کے پیچھے نماز جائز ہے. اور اگر 15 سال سے پہلے داڑھی آ جائے، مونچھیں نکل آئیں،
زیر ناف اور زیر بغل بال آ جائیں، یا شادی ہو گھر والی حاملہ ہو جائے، تو چاہے 15 سال سے کم عمر ہو، شرعاً یہ بالغ سمجھا جاتا ہے، اس کی امامت جائز ہے۔ 14 سال والوں کو آپ نے واپس کیا، البتہ ان کے اندر ایک صحابی تھے سعید ابن حبتہ ان کی والدہ ہیں، ان کو بھی واپس کیا، لیکن اگلے سال غزوہ خندق میں یہ شریک ہوئے۔ سبحان اللہ، حضور نے دیکھا سخت قسم کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور کافروں کو کے دانت کھٹے کر رہے ہیں اور خوب داد تحسین وصول کر رہے ہیں۔ اگلے سال 15 سال کے ہو گئے، اس سال یہ 14 سال کے تھے۔ حضور نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا، ان کو دعا دی اور اللہ سے دعا فرمائی، یا اللہ اس کی اولاد اور نسل میں بھی برکتیں عطا فرما، جو میرے دین کا مجاہد ہے، نوجوان ہے اور میرے دین کا اتنا بڑا مجاہد ہے۔ سر پہ ہاتھ بھی پھیرا، برکت کی دعا بھی کی۔ یہ بڑی دلچسپ دعا ہے اور دلچسپ واقعہ، ذرا توجہ سے سنو۔ اللہ اکبر، حضور نے دعا کیا کی؟ دعا قبول ہو گئی، دعا قبول ہو گئی۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کی نسل کے لیے دعا کی، برکت کی دعا کی۔ کان عمن ل40، 40 بھتیجوں کے یہ چچا تھے، اخن 40، 40 کے یہ بھائی تھے، 40 ان کے بھائی، 40 ان کے بھتیجے، 20 ان کے بیٹے، ابن ل20، 20 ان کے بیٹے ہوئے، 40 بھتیجے ہوئے، 40 بھائی ہوئے، 20 بیٹے ہوئے، اور نسل میں اللہ نے ایسی برکت عطا کی کہ ان کی نسل سے قاضی امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ جیسے فقیہ، مجتہد، امام، قاضی القضات، چیف جسٹس، پورے عالم اسلام کے چیف جسٹس ان کی نسل سے پیدا ہوئے۔ حضور کی دعائیں یوں لگتی ہیں۔ حضرت انس کو بھی ایک دفعہ دعا دی تھی، ان کے مال کی، عمر کی، رزق کی، علم کی برکت کی دعا دی تھی حضور علیہ السلام نے حضرت انس کو۔ اور وہ دعا بھی کیسے لگی؟ اے دعائیں لیا کرو، مال اتنا بڑا، باغ کے مالک تھے، دنیا کے سارے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے ہیں، حضرت انس کو حضور کی ایسی دعا لگی یہ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ اپنی عمر شریف 100 سال سے زیادہ ہوئی، اور اولاد صرف بیٹے 80 تھے، صرف بیٹے، بیٹیاں الگ تھیں۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام لشکر کو لے کر روانہ ہوئے۔ احد مدینہ کے بالکل قریب ہے، اور احد پہنچے، باقی انشاءاللہ آئندہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فأزيد